اس کی سازش ناکام ہوئی. اسی طرح یہ پکڑا بھی پہلی بار گیا ہے, کرتا یہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے, فاؤل پلے کرتا رہا, آج پکڑا پہلی بار گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, ہمیشہ سے اس طرح سے سازشیں کامیاب نہیں ہوتی. اب پوری دنیا ان کا یہ سیاہ چہرہ دیکھ رہی ہے. جس بیرونی سازش کا بڑا شور تھا, جس کے تانے بانے مختلف ممالک سے ملائے گئے, اس کا تو بالکل آڈیو لیکس نے تمام چیزیں کھول کے رکھتی. تو کیا کہیں گے آپ یہ آڈیو لیکس کے حوالے سے جو یک کے بعد دیدیں آتی جا رہی ہیں؟ دیکھیے, حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جو چیز آپ اس کی اٹھائیں, اس کو میں خواہ فتنہ نہیں کہتی, جو چیز آپ اس کی اٹھائیں اس میں سے سازش نکلتی ہے. تو ان کا اصل نام تو سازش خان ہونا چاہیے. اور آپ یہ بتائیں کہ آج جو لیکس آئی ہے اس میں لوگوں کو وہ کیا کہتا رہا؟ لوگوں کو کہتا رہا کہ ہارس ٹریڈنگ کرنے والے برے ہیں, اور لوگوں پہ جھوٹے ہارس ٹریڈنگ کے الزام لگاتا رہا, اور بند کمروں کے پیچھے وہ ارکان کی, اپنے ممبرز کی خرید و فروخت کی منڈیاں لگا کے بیٹھا رہا, اور لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شرک ہے, جو یہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے. تو اگر یہ شرک ہے تو سب سے بڑے مشرک تو اس لحاظ سے خان صاحب خود ہوئے. اور سازش جو ہے یہ تو آج پکڑی گئی ہے نا. بات یہ ہے کہ سازش تو یہ ہمیشہ سے کر رہا تھا. کس کو پتہ ہے؟ پتہ نہیں ہے کہ 2011 میں اس کو کس نے لانچ کیا, نواز شریف صاحب کے خلاف. کس کو پتہ نہیں ہے کہ دھرنے میں جو 2014 میں یہ لے کر آیا اس کے پیچھے کون تھا. کس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب 2018 کا الیکشن تھا اس میں کیونکہ نواز شریف سے جیتنا مشکل تھا, نواز شریف کو مسلم لیگ نون کو ہرانا مشکل تھا, تو کس کو یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے چن چن کے نواز شریف کے جو الیکٹیبلز تھے, جو ان کے وننگ ہارسز تھے, جو ان کے کیونکہ ظاہر نواز شریف صاحب کی مقبولیت اس وقت اتنی زیادہ تھی کہ الیکشن جیتنا, ان کو پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر فاؤل پلے نہ کیا گیا تو الیکشن جیت جائیں گے. تو آپ یہ دیکھو کہ کس کو وہ دن یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے ایک ایک جو جیتنے والا ہمارا ممبر تھا اس کو اٹھا کر الیکٹورل فیلڈ سے باہر کیا گیا. کس طرح ان کو پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے رہتے ہوئے یہ الیکشن نہیں جیت سکتا, تو کس طرح نواز شریف پر جھوٹا مقدمہ بنا کر, ان کو جھوٹے مقدمات میں الجھا کر, ان کو نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل ارینا سے باہر کیا بلکہ ان کو جیلوں میں ڈالا, جھوٹی سزائیں دی. کس کو پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں کیا ہوتا رہا, کس طرح حکومت بدلی گئی. کیا وہ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر ہوئی تھی؟ کیا وہ شرک کیے بغیر ہوئی تھی؟ یا کیا وہ ارکان کی جو خرید و فروخت ہے اس کے بغیر ہوئی تھی؟ اس کے بعد جب سینٹ کا الیکشن تھا, بزنجو صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, تو جو اپوزیشن تھی اس کے اراکین کی تعداد پوری دنیا کے سامنے حکومتی اراکین سے کہیں زیادہ تھی. اور آپ نے سینٹ الیکشن کا رزلٹ دیکھا کہ یہ سازش کر کے جیت گیا. پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہ مائکس لگائے گئے, چھپا کے کیمراز لگائے گئے, اور کس طرح سے وہ اٹھا کے اراکین کو کنٹینرز میں بند کیا گیا, ان کو فون کرائے گئے. تو کر تو وہ یہ ہمیشہ سے رہا تھا, بات صرف یہ تھی کہ یہ پہلی بار اس کی سازش نہ. جلسوں میں کھڑا ہو کر لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ لوٹوں کو ووٹ نہ دینا, ان کے لوٹوں کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں, اور خود بند دروازے کے پیچھے کیا کر رہا ہے کہ 5 جو ہے وہ میں نے خرید لی, اور 5 جو ہیں وہ اور خرید کے لاؤ. کس کو کہہ رہا ہے خرید کے لاؤ؟ وہ اللہ جانے وہ کون ہے, اور پتہ نہیں وہ کون سا کوئی نیا ہاتھ, آنکھیں, کان ہے, مجھے پتہ نہیں ہے وہ کس کو کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو بھی جائز ہے کرنا وہ کرو. لوگوں کو جلسے میں کھڑا ہو کے کیا بھاشن دیتا ہے, لوگوں کو جلسے میں کھڑا ہو کر مذہب کو استعمال کرتا ہے, ان کے اوپر اٹیکس کرتا ہے, ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے, اور لوگوں کو شرک کا مطلب سمجھاتا ہے, اور بند دروازے کے پیچھے یہ شخص کے اس سے بالکل الٹ کام کر رہا ہے. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگوں کو جب یہ کہہ رہا تھا کہ ممبرز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, تو وہ تو جھوٹا الزام, اس کا ایک بھی ثبوت یہ نہیں دے سکا, اور الٹا وہ بند دروازے کے پیچھے منڈیاں لگا کر بیٹھا تھا اور اراکین کی وہ خرید و فروخت کر رہا تھا. میڈم, اس کا جو ابھی جو بیانیہ فالو کر رہے تھے جو لوگ, ان کو کیا کہنا چاہیں گے ان آڈیو لیکس کے بعد؟ میں تو ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے ہمدردی ہے ان کے ساتھ کہ انہوں نے کبھی اس کی بات پر یقین کیا ہوگا. تو اس شخص میں اتنی اخلاقی جرت تو ہے نہیں کہ اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ تم اپنے لوگوں سے معافی مانگو. بس اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا جو گھنونا چہرہ ہے, جو اس کا ڈبل فیس ہے, وہ لوگوں کے سامنے آ گیا. اس کی ہر بات جھوٹ نکلی. اور آج جو اس نے جو ابھی آڈیو لیکس آئی, اس نے مجھے ابھی اس کا میرے پاس ٹرانسکرپٹ ہے, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میر جعفر اور میر صادق کو لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے اور برانڈ کرنا ہے.
تو آپ ان کی سازش دیکھیں کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے برانڈ کرنا ہے میر صادق میر، ابھی ہمت نہیں ہے نام لینے کی، تو مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم آپ کو چانس دے رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، آپ مجھے دوبارہ اقتدار میں لے آئیں، اگر آپ نے اقتدار میں نہیں لے کے آئیں گے تو پھر میں اگلے اسٹیپ کا اناؤنس کروں گا۔ جو میر جعفر اور میر صادق ہے، یہ میر جعفر اور میر صادق کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو خود بتائیں گے میر جعفر اور میر صادق وہ کس کو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ یہ صرف اور صرف ڈیل کے لیے اور وہ دوبارہ سے بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کی پارٹی ان سے کسی بھی سطح پہ کہیں مذاکرات کرنے کے لیے تیار؟ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایوان صدر کے تھرو کوئی بات ہو رہی ہے اور یہ تاثر خود بھی دے رہا ہے کہ مجھے شاید کوئی ڈیل مل رہی ہے۔ دیکھیں اگر کوئی سیاسی شخص ہوتا تو میں ضرور اپنی پارٹی کو بھی کہتی کہ اس کے ساتھ بیٹھیں، ہم خود بھی بیٹھنے کو تیار ہوتے۔